واصرف عنا شر ما قضيت نعم. اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا والباقيات الصالحات ربنا اتنا في الدنيا اللهم تقبل منا حرمتنا آمين آمين ولوالدي رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد يلا حجي بسم الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حجي 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 استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب أتوب إليه. الحمد لله بتينا مشوار شويه طب يلا بس ومين يا حاج علي؟ حجي 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 استغفر الله ربي من كل ذنب أتوب إليه. حجي ماشاء اللہ آخری رمضان المبارک کا آخری عشرہ جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک میں طواف کا خوبصورت منظر، وہ بھی آخری پہر، رات کا آخری حصہ ماشاء اللہ، جو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے. آخری پہر میں انسان اللہ رب العزت کی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف زیادہ توجہ کرتی ہے. تو رمضان مبارک میں زیادہ کو زیادہ توبہ استغفار کریں، صدقہ خیرات کریں اور نیک صالح اعمال زیادہ کو زیادہ کریں اور گناہوں سے بچیں اور ہمیشہ پکی سچی توبہ کریں. اللہ رب العزت سے وعدہ کریں کہ دوبارہ اللہ رب العزت سے کہ دوبارہ ہم گناہ نہیں کریں گے. گناہوں سے بچتے رہیں اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کریں تو اللہ رب العزت کا جو رحمت کا جو دروازہ ہے وہ کبھی بند نہیں کرتا. اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھول رکھے ہیں، کبھی نہیں بند ہوں گے. بڑے بڑے بادشاہوں کے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں، دن کو بند ہو جاتے ہیں. بادشاہ نہیں ہے تب بھی بند ہے، راشا ہے تب بھی بند ہے، لیکن اللہ رب العزت کا جو دروازہ رحمت کا ہے وہ ہمیشہ کھلا رہے گا. اور جب تک اللہ رب العزت چاہے گا تو اللہ رب العزت کھلا ہی رکھیں گے. تو رب کریم سے توبہ استغفار اور نا امیدی چھوڑیں. اللہ رب العزت کی رحمت کو امیدوار رہیں، نا امید کبھی مایوس مت نہ ہو. اللہ رب العزت کی رحمت بے حد و بے انتہا ہے. میرے بھائی حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے گناہ اتنے ہو جائیں جو زمین کے اور آسمان کے درمیان کا خلا جو ہے وہ فل ہو جائے اور ساتھ آسمان ساتھ زمین فل ہو جائے تو لیکن ایک ہی بول سے اللہ رب العزت سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں کہ یا اللہ میری غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی خطا ہو گیا، تو معاف فرما دے. تو اللہ رب العزت اس بول سے اتنے بڑے گناہ، اتنے کثیر تعداد میں جو گناہ ہیں وہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو، مرد اور خواتین ہو، تو اللہ رب العزت سے مانگیں. اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی مایوس مت نہ ہو. تو شیاطین اور وصف خیال ڈالتے ہیں کہ آج آپ نے گناہ کیا ہے، بار بار توبہ کر رہا ہے، یا ایک دفعہ يا رب ربنا يا رب ربنا يديله الصحة. اشفيك يا حاج محمد واشفي مرضى المسلمين يا رب. یہ بھی انسان کا شیطان کا ایک چال ہوتا ہے، وصف خیالات ڈالتا ہے کہ بار بار اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے، بار بار خطا غلطی کرتا ہے. یا جوان ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں توبہ کر لینا، ابھی نہیں ہے بعد میں کر لینا. یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو میرے بھائی موقع کو غنیمت سمجھے، توبہ استغفار کرتے رہیں. نہ جانے کس وقت ہماری روح قبض ہو جائے اور ہم چلے جائیں قبر میں تو پھر پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا. تو آپ کوشش کریں ہر لمحہ بلمحہ نیکی کریں، تب بھی استغفار کریں، نماز پڑھیں تب بھی استغفار کریں.
اللہ رب العزت سے معافی مانگیں. اور اسی طرح روزہ رکھیں افطار کے وقت، تب بھی تو وہاں استغفار کریں کہ معلوم نہیں روزہ رکھ کے بھی کتنے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. تو ہر وقت اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرتے رہیں اور اللہ رب العزت سے دعاؤں کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں. اللہ رب العزت ہمارے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو اللہ رب العزت واحد وہ ذات ہے، کبھی اللہ رب العزت انسان کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کی داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے ابھی آیا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات خوش ہو جاتی ہے کہ میرا بندہ کتنے سالوں کے بعد آیا. تو اللہ رب العزت خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا بندہ کتنے سالوں کے بعد آیا، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. تو میرے بھائیوں توبہ استغفار کریں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں. اللہ رب العزت مہربان ذات، سخی ذات ہے. چلتے ہیں ناظرین، آب زمزم پیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. یہ دیکھیں زمزم، ماشاءاللہ اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے. آب زمزم کو دیکھیں اور اس کے ساتھ جو نظر ہے وہ تیز ہوتا ہے، اور کیونکہ اس میں شفا ہی شفا ہے، چاہے نظر اور چاہے پیٹ کے اندر چاہے اس کو دیکھیں. تو اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے یہ دنیا میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل دھویا گیا ہے، جبریل امین علیہ السلام نے جو آپریشن شق صدر کا معاملہ آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، تو جبریل علیہ السلام کے جتنے بھی اوزار تھے آپریشن والے وہ جنت سے لے کے آئے ہیں. تو جو پانی تھا دھونے کے لیے وہ زمزم کا پانی استعمال ہوا ہے. زمزم کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک کو دھویا گیا ہے. تو جنت میں پانی اور بھی تھا، وہاں بھی لے آ سکتے تھے، لیکن آب زمزم کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک کو دھویا گیا ہے. ماشاءاللہ یہ بہت بڑی برکت والا پانی ہے اور اس میں شفا ہی شفا ہے. فرمایا کہ جس نیت سے آپ پئیں گے اور اسی نیت کو اللہ رب العزت پورا فرما دیتے ہیں. اور اس سے پہلے دعا مانگا کریں جو دل میں ہو، کہ کم از کم یہ دعا مانگ لیا کریں: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اور اس کے بعد اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، یہ کہ یا اللہ میں مقروض ہوں، کوئی اسباب پیدا فرما، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما. اور اسی طرح اور بھی کافی دعائیں ہیں، دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، سب دعائیں مانگیں اور اس کے بعد زمزم پئیں. اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. ماشاءاللہ کیا ہی مزے ہیں. تو حجاج کرام یہاں بیت اللہ کا دیدار بھی کر رہے ہیں اور زمزم کا پانی بھی پی رہے ہیں ماشاءاللہ. اور رمضان مبارک میں کتنے خوش نصیب ہیں کہ رمضان مبارک میں افطار کے وقت ان کو زمزم پانی دیا جاتا ہے. اور اسی طرح مدینہ منورہ کے جو کھجوریں ہیں وہ عجوہ کے ساتھ حجاج کرام بعض دفعہ ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں عجوہ کے ساتھ روزہ کو افطار کروں.
اور جن کا سحری اور افطاری آب زمزم کے ساتھ ہو، کیا ہی کہنا میرے بھائی. یہ اللہ رب العزت بس اس کی کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی شفقت ہے، اس کے پیار محبت ہے، اس کی رحمت ہی رحمت ہے. تو انسانوں کے ساتھ کتنا اللہ رب العزت پیار اور محبت فرماتے ہیں. لیکن یاد رہے ہر آدمی اپنے سینے کی طرف توجہ کرے، اپنے گناہوں کی طرف توجہ کرے. میں کتنا گناہ گار ہوں کہ اللہ رب العزت نے کہاں مجھے بھیج دیا ہے، کہاں مجھے لے کے آیا ہے. کبھی ذہن میں کبھی خواب میں یہ مناظر آپ نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے کہ میں بھی ادھر پہنچوں گا تو وہاں جا کے طواف کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، یا رمضان مبارک کے روزے رکھوں گا، یا اعتکاف بیٹھوں گا. یہاں کی وہ نماز، یہاں کی وہ اذانیں میں اپنے کانوں سے سنوں گا، یہاں کی نماز وہاں میں خود سنوں گا. یہ اللہ رب العزت کی میرے بھائیو کرم نوازی ہے کہ اللہ رب العزت کے جو شفقت اور پیار اور محبت ہے انسان کے ساتھ، وہ کہاں سے کہاں لے کے آتا ہے انسان کو. یاد رہے کہ اللہ رب العزت کا گھر ہے میرے بھائیو. یہاں آ کے توبہ استغفار کریں، استغفار کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، پکی سچی توبہ کریں، ہر گناہ سے مکمل ہی توبہ استغفار کریں. اللہ رب العزت کا نعمتوں کا شکر ادا کریں. یقین جانیے کہ ساری زندگی ہم مصلی پر بیٹھے رہے ہیں، صرف اسی بات کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی زندگی میں بالکل صحیح سالم گھر کا طواف، اپنے گھر کا طواف، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی زیارت یہ نصیب فرمائی ہے. یہ جو چیزیں ہیں ناظرین، بس اللہ رب العزت کی عطا ہے. نہ ہمارے اندر کوئی ایسی نیکی ہے جس نیکی کی وجہ سے ہمیں یہ مقام، یہاں طواف کرنے کا جو موقع ملا ہے، یہاں زیارتیں کا، عمرے کا، یہ صفا مروہ کا یہ منظر جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہماری واللہ یقین جانیے یہ ہمارا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے. بس اللہ رب العزت کی عطا ہے، بس اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے. اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اس چیز کا کہ اللہ رب العزت نے اپنا گھر ہمیں موت سے پہلے یہ نظارے، یہ منظر دکھائے ہیں. اور اسی طرح ہم دعا گو ہیں ناظرین کہ اللہ رب العزت ہمارے سب ناظرین کو بمائے اہل و عیال کو ساتھی لکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ دعا مانگا کریں کہ ہم فیملی کے ساتھ ہیں، اپنے چھوٹے بچے ہیں یا بچیاں ہیں، جوان ہیں یا بالغ ہیں نابالغ ہیں، اللہ پاک سب کو ادھر آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان مبارک میں اور حج کے ایام میں حج نصیب فرمائے. اسی طرح جب ہی ناظرین آپ کو موقع ملے اللہ رب العزت کے گھر کی طرف دوڑیں، کوشش کریں کہ ہم زندگی میں اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کی زیارت کر کے ہیں اپنی زندگی میں. یہ کرم نوازی ہے کہ انسان ایک توبہ استغفار کرتا ہے کسی اور جگہ پر، یعنی اپنے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا جہاں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں وہاں، لیکن وہ خوش نصیب انسان ہے کہ وہ اللہ رب العزت اس کو اٹھا کے اپنے گھر میں لے کے آتا ہے اور یہاں اس کو توبہ کراتا ہے. پھر یہاں کی سرزمین فرمایا کہ قیامت والے دن ہر چیز گواہی دے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فرمایا کہ اگر نیکی ہے ذرا برابر بھی نیکی ہے وہ بھی دیکھیں گے، اگر برائی ہے وہ بھی ذرا برابر وہ بھی دیکھیں گے. یعنی ہر شے، چاہے چھوٹی بڑی، ہر شے گواہی دے گی. تو وہ انسان اس کو دیکھے گا. اور یہاں کے جو ذرے ہیں، یہاں کے جو پہاڑ ہیں، یہاں کا جو عمارتیں بنے ہوئے ہیں، تو انسان اونچی آواز سے پڑھ لیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں کی ہر ایک فضا کل قیامت والے دن یہاں کا ہر ایک مٹی در و دیوار قیامت والے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ اس بندے نے جو کلمہ پڑھا تھا میں نے خود سنا ہے. لہٰذا بعض دفعہ قیامت والے دن صرف کلمے کی وجہ سے ہی اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں گے، صرف کلمے کی وجہ، اور کوئی نیکی نہیں ہوگی.
نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ حج، زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اس نے ایک دفعہ زندگی میں کلمہ پڑھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اسی کلمے کی وجہ سے اللہ رب العزت نجات کے فیصلے فرمائیں گے۔ اور میرے بھائی آپ ادھر آئیں، پکی سچی توبہ کر کے جائیں۔ ہمیں معلوم نہیں، اللہ رب العزت جانتا ہے یا انسان خود وہ جانتا ہے کس گناہوں میں مبتلا ہے۔ نمازی نہیں تھے، نمازی بن جائیں، روزے نہیں رکھتے تھے، روزے رکھنے شروع کر دیں، اور جھوٹ بول دیتے تھے، مکمل جھوٹ سے پرہیز کریں۔ پتہ نہیں عجیب عجیب گناہیں ہیں، انسان خود جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ بہرحال ہر گناہ سے یہاں توبہ کر کے جائیں، تب ہی یہاں آنے کا جو مقصد ہے، جو فائدہ ہے وہ پورا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت یہاں کی یہ جو زمزم ہے اللہ پاک پینا نصیب فرمائے، اپنے ہاتھ سے بھر کر ہم خود پئیں، اور اپنے ماں کو، بہن کو، بچوں کو، بچیوں کو ہم خود اپنے ہاتھ سے پلائیں۔ یہ بھی ایک بہت کرم نوازی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔